کہ ہم یہاں پر رہے، مولانا نے کیا مثال دی ہے، علماء بھی دیتے رہتے ہیں، میری بھی مثال اپنا جی سن لیجئے. ابھی میں یہاں پر ہوں علی بھائی کیا مثال کے طور پر، اور جب میں جانے لگوں تو جا کے یہاں سے گدا اور یہاں پر بیٹھ کے لے کے چلا جاؤں تو یہ کہیں گے مولانا یہ تو ہماری ملکیت تھی، آپ کو صرف رہنے کا ادھیکار تھا، یہاں پر مال سمیٹ کے لے جانے کا ادھیکار آپ کو نہیں تھا. تو عزیزو لیکن اگر یہی عزیزو میری ملکیت ہو تو اب میں بمبئی میں بھی ہوں گا تو فون کر کے کہوں گا کہ ذرا میرا لحاظ گدا یہ سب بھیج دو، اگر توجہ فرمائے بولیے سب بھیج دو، تو وہاں سے بھیج دیا جائے گا. یعنی میں یہاں پر رہ کر سامان نہ لے جا سکا کیونکہ ملکیت میری نہیں تھی، لیکن میں نے بمبئی میں رہ کے اپنی ملکیت کو منگوا لیا. حسین مالک جنت ہے، آدم مالک جنت نہیں تھے. عزیزو توجہ ماشاءاللہ بہت کچھ بیدار ہوئے، ابھی اور بیدار ہوں گے انشاءاللہ. میرے ہمارا چلتے رہیں گے. مالک تھے حسین تو گفتگو تمام ہو گئی. یہ قانون جو ہے عزیزو یہ ہوا کہ حسین نے یہ قانون توڑ دیا کہ جنت کا سامان منگوا لیا. عزیزو اس دنیا کے اندر توجہ، اس دنیا کے اندر محترم توجہ فرمائیے گا، آج کی تاریخ ہمارے لیے باعث شرف اور بزرگی ہوگی، لہذا جملے کو لہذا فرما لیجیے گا. اس کائنات کے اندر دو ہی لوگ ہیں کہ جو اس دنیا میں جنت کا لباس پہن کر چلے ہیں. دو ہی لوگ ہیں. کون سے ہیں عزیزو دو لوگ؟ وہ ایک ہے حسین یعنی حسنین جو زمین پر رہ کر توجہ فرمائے، جو زمین پر رہ کر جنت کا لباس پہن کر چلے، اور ایک ہے فاطمہ جو جنت کا لباس پہن کے یہودی کے گھر تک گئی. توجہ فرمائے، یہودی کے گھر تک گئی. اب عزیزو جنت کی خوشبو کا عالم یہ تھا کہ یہودی عورتیں بے ہوش ہو کے گر گئی. جو خوشبو جنت برداشت نہ کر سکے وہ جنت کا محل کا برداشت کر لیے. نعرے سلامت رکھے اللہ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے. عزیزو تو ہم نے کہا قانون یہ ہوگا. دوسرا قانون عزیزو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ارشاد فرمانا رفعنا، یہاں تک کہ ہم نے بلندی دی، کس کو؟ جناب ادریس کو بلندی دی. مکان عالیہ، ہم نے ان کو بلند مقام تک پہنچایا. یعنی کہ معراج ہوئی کس کی؟ جناب ادریس کی. ان کی بلندی کیا ہوئی؟ ان کی یہ کہ وہ جنت میں چلے گئے. اللہ اکبر. مکان عالیہ تک بلایا ہم نے. اب کہاں ہے؟ جنت میں رہ رہے ہیں. توجہ ہے نا میرے عزیزو، میری بات پہنچ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں بچے. میرے کے لیے اور سنتے چلے جائیے. لہذا کہا ابراہیم ادریس کو ہم نے مکان عالیہ دیا تو ادریس کی یہ معراج ہوئی کہ وہ جنت تک گئے، مکان عالیہ تک گئے. دوسرے عزیزو جناب موسیٰ کے بارے میں آیا کہ ہم نے موسیٰ سے کلام کیا. میرے بزرگ سے توجہ فرمائیے گا جہاں جہاں بیٹھے ہیں. ہم نے موسیٰ سے کلام کیا. شجرۃ الندیٰ یعنی کہ ایک شجر کے ذریعے ہم نے کلام کیا. انہوں نے کہا کہ شجر میں اللہ بول رہا موسیٰ. کہا ٹھیک ہے. تو موسیٰ کی بلندی کا معیار ہوا شجرۃ الندیٰ یعنی کہ معراج ہوئی. اس کے بعد کہا جناب ابراہیم کی بلندی. کہا ابراہیم نے پروردگار زمین پر رہ کر کیا کیا چیزیں ہیں ذرا ایک بار دکھا دے. کہا ابراہیم دیکھو گے؟ کہا جیسے ہی اللہ کے نبی نے حکم دیا تو کہا ٹھیک ہے میں پہنچا رہا ہوں. اللہ نے کیا کیا؟ پردے ہٹا دیے. توجہ رکھیے گا، اللہ نے پردے ہٹا دیے. اب جو پردے ہٹے توجہ رہے، پردے ہٹے اپنی عظمتوں کو پہچاننا میرے محترم. اب جو پردے ہٹے تو جناب ابراہیم نے دیکھا بلند مقامات ہیں. عرش افضل کو دیکھا زمین پر کھڑے ہو کے، عرش دوم کو دیکھا، عرش شبہ و تحرک کو دیکھا.
رہے ہیں یہ کون ہے؟ تو کہا یہ سب علی کے شیعہ ہیں۔ بولیے میرے عزیزو، کہا یہ سب علی کے شیعہ ہیں۔ کہا علی کے شیعہ قرب پنجتن میں اور نور کی طرح چمک رہے ستاروں کی طرح، تو کہا یہ علی کے شیعہ ہے۔ ابراہیم نے دعا مانگی، پروردگار مجھے بھی علی کے شیعوں میں قرار دے دے۔ تو ابراہیم وہ ہے کہ جنہوں نے تمنا کی مجھے ابراہیم کے شیعوں میں قرار دے دے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آلہ اصل میں بہت خوب سن رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، پہلی معراج یہ ہوئی کہ جناب ادریس کو بلندی ہوئی، لہذا معراج کی بلندی ہوئی۔ دوسری عزیزوں یہ ہے کہ جناب موسیٰ سے کلام کیا اللہ نے، اور تیسرے یہ کہ ابراہیم کو معراج و بلندی ہوئی دکھائی گئی۔ تو عزیزوں یہ آپ نے اتنے منظر سنے، توجہ ہے نا، آپ نے اتنے منظر سنے اتنی دیر سے، لیکن اتنی دیر سے اتنے منظر سننے کے بعد نتیجہ کیا نکلا محترم؟ کہ ہر چیز اوپر کو جا رہی ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ حسین نے قانون توڑ دیے ہے، توجہ فرمائیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بات ذہن میں ہے نا، حسین نے 3 قانون توڑ دیے ہیں جو بہت بڑے ہیں۔ تو ان کی آپ نے معراج سنی، ادریس زمین سے بلندی کی طرف گئے، ایک بات۔ جناب موسیٰ پہاڑ کی کوٹ پہ گئے، 2 بات۔ تیسرے جناب ابراہیم نے نگاہ اٹھا کے بلندیوں کو دیکھا، اور اس کے بعد پیغمبر خدا کی معراج۔ بہت بولیں گے انشاءاللہ۔ پیغمبر خدا کی معراج کون سی معراج ہے؟ بلندیوں والی معراج۔ اب کون سی معراج؟ نتیجہ کیا نکلا بھائی؟ ان کی معراج میں، ان کی معراج میں، تب پیغمبر کی معراج میں راز اور رموز پر گفتگو کی گئی، اور جب پیغمبر خدا لوٹ کر آئے اور چہرہ علی پر نگاہ پڑی تو مسکرائے۔ اب جملہ سمجھ لیجئے گا، تو مسکرائے، میرے سوال نوجوان کا سمجھیے گا یہاں سے، مسکرائے۔ مسکرانے کے بعد کہا اے میرے بھائی علی، میں بلندیوں پہ گیا تھا اور وہاں میں نے اللہ سے گفتگو کی، لہذا میں نے شب معراج اللہ سے 2 چیزیں مانگی۔ اگر فیضان مجمع ہوگا بولے گا ضرور میرے محترم، خاص طور سے بھائی جان کی تائید ضروری ہے۔ یعنی کہ کہا میں نے اللہ سے 2 چیزیں مانگی۔ کہا کیا مانگی؟ کہا 2 چیزیں بہت اہم ہیں، لیکن اللہ نے ایک چیز مجھے دے دی اور دوسری چیز کے لیے منع کر دیا۔ بہت توجہ، نبی خاتم المرسلین ہے، نبی طہ و یاسین ہے، نبی مزمل و مبشر ہے، نذیر رحمت العالمین ہے، اور نبی جو ہے خیر المبشرین ہے، نبی جو ہے سردار الانبیاء ہے، نبی سردار الاولیاء ہے، نبی زمین پر رہ کر آلہ ہے، نبی جو ہے بلندیوں کے نور کا نام ہے، ہر کائنات کے ذرے کے لیے نبی رحمت ہے، آسمان کے لیے نبی رحمت، زمین کے لیے نبی رحمت، فرش کے لیے نبی رحمت، زخار کے لیے نبی رحمت، سمندروں کے لیے نبی رحمت۔ بہت توجہ فرمائیے گا، نبی رحمت کائنات کے ہر ذرے کے لیے نبی رحمت ہے، لیکن نبی کے لیے رحمت فاطمہ ہے۔ جملہ سنا تھا، یہاں تک لانا تھا، لہذا وہ نبی رحمت، نبی رحمت وہ کہہ رہا ہے میری ایک بات کو منع کر دیا خالق نے، بتاؤ پہلے کون سی بات سناؤں تمہیں؟ تو کہا یا نبی اللہ، اللہ کی رحمت اس کے غضب سے آگے چلتی ہے۔ بیچ والا مجمع بہت کمزور پڑ رہا ہے محترم، خاص طور سے آپ کے ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے۔ کہا 2 میں وہ پہلے سناؤ کہ جو اللہ کا رحمت کے یعنی غضب کے آگے اس کی رحمت چلتی ہے، تو پہلے وہ بتاؤ کہ جو اللہ نے مان لی ہے۔ تو کہا میں نے کہا میرے بھائی علی، میں نے کہا اے پروردگار تو علی کو ویسا بنا دے جیسا کہ میں ہوں۔
میرا طالب علم کی بہت رائگاں جا رہی ہے نہ فہمی نہ عزیزو، لہذا بھی جانب جملہ تھوڑا کمزور رہا، لیکن اب ذرا اس جملے کا استقبال کیجئے گا۔ کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے مانگی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ پھر کہا جو منع کیا وہ کیا؟ کہا پھر اللہ سے میں نے کہا اے میرے پروردگار، تو ہر انسان کے دل میں علی کی محبت کو ڈال دے۔ تو اللہ نے کہا میرے نبی ایسا نہیں ہوگا، میرے نبی ایسا نہیں ہوگا۔ کہا کیوں نہیں ہوگا میرے مالک؟ کہا اس لیے نہیں ہوگا، جب بھی میں کسی کی طہارت کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر علی کو دیکھتا ہوں۔ جس دل میں علی کی محبت ہوتی ہے وہ قبول ہو کر لیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ قادر آپ نے اس کا۔ اب عزیزو تو معراج گزر ہوئی زمین سے آسمانوں کی طرف، لیکن حسین وہ ہے، لکھا ہے تاریخ میں حسین کہاں پر ہے؟ حسین نشیب کربلا میں ہے، حسین نشیب کربلا میں۔ توجہ عزیزوں آپ کی تھوڑا ہٹ رہی ہے، متوجہ رہیے، ایک ایک جملہ قیمتی ہے، طالب علم کی محنت ہے، لہذا حسین کی کیا عزیزوں نشیب کربلا میں ہے قبر آپ کی۔ تو عزیزوں حسین ہے کربلا میں، لیکن سلسلہ کیا ہو رہا ہے؟ آسمان کے لوگ آ رہے ہیں، توجہ فرمائے، آسمان سے آ رہے ہیں، ملائکہ آسمان سے آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہو؟ کہ اس لیے حسین سے ملنا ہے۔ تو عزیزوں اب تو پہچان لو، معراج انبیاء نے آسمانوں کی طرف کی ہے، حسین کی معراج یہ ہے کہ یہ زمین میں لیتا ہے، آسمان نیچے ہو رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد لہذا معراج یہ ہوئی۔ اب ایک معراج یہ بھی ہے جو امام حسین کے یہاں جو ہم نے کہا وہ یہ ہے عزیزوں کہ ہر نبی جب تکلیف میں آتا تھا اور ڈیرے اور پتھر اس کو مار دیے جاتے تھے، جیسے کہ جناب نبی اللہ عبدالشکور بھی ہیں، عبدالغفور بھی ہیں، بہت امت ڈیرے پتھر مارتی تھی، یہاں تک کہ جسم دب جاتا تھا تو پھر ملک آتا تھا جبرائیل آ کر ان کو ہٹاتا، اور ہٹانے کے بعد ان کے پروں سے شفا ملتی تھی۔ تو ابھی تک قانون تو یہی تھا، ملک آتا تھا، پر لگاتا تھا اور ادھر شفا ملا کرتی تھی، لیکن حسین جب دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو ملک آتا ہے اور حسین کے گہوارے سے شفا لے رہا ہے۔ بتا دیا وہ اور نبی ہوں گے، وہ معصوم اور ہیں جن کو ملک شفا دیتا ہے، یہ حسین ہے جو ملائکہ کو شفا دیتا ہے، جو شفا دیتا ہے۔ تو عزیزو یہاں پر گفتگو آ گئی اور یہاں سے انشاءاللہ میں کل گفتگو کروں گا۔ تو اب جو موضوع ہے جو حالات حاضرہ اس پر بھی کوئی گفتگو ہوگی۔ آج پہلی مجلس سے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو عزیزو سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ عزاداری واجب ہے اور مستحب، طالب علم کی محنت سنیے، ابھی کتابوں کی سنیے عزیزو۔ اب ایک ہماری محنت سنیے
اس حقیر کی محنت کو ملاحظہ فرمائیں. سوال اٹھ رہے ہیں عزاداری مستحب ہے یا واجب ہے؟ اور نہیں اٹھ رہے ہیں تو ابھی اٹھائیں گے. ابھی میں سے چل رہے ہیں, ہم چلنے لگیں گے کل سے یہی چلنے لگے کہ بھائی اس کو نماز ماتم کر رہے ہیں, نماز چھوڑ دی ہے, کیا فائدہ, دین چلا گیا, اسلام چلا گیا. اب یہ سب میسج آئیں گے عزیزوں نکل کر, لیکن میرے عزیزوں اسی میں یہ بھی آئے گا, واجب اور مستحب کا مسئلہ بھی نکل کر آئے گا. تو غور کیجیے گا, حقیر طالب علم کیجیے گا تو اس پر بحث ہی نہ کر لی جائے, گفتگو ہی کر لی جائے کہ عزاداری آیا مستحب ہے یا واجب ہے. تو عزیزوں سوال کیا گیا تو جواب ملا عزاداری مستحب ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سورت کی عوام کی سماعت کہاں تک ہے. یہاں سے بولیے گا سب بولیے. کہا عزاداری مستحب ہے تو کہا بھائی جب عزاداری مستحب ہے تو پھر اتنا زیادہ ثواب رکھنے کے باوجود بقت علی الحسین وجب علیہ الجنہ, حسین پر جو رویا اس کے لیے جنت واجب. امام صادق نے کیا کہا, اگر تمہاری آنکھ سے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تم جو یہاں سے اٹھو گے تو ہلکے بن کر اٹھو گے, تو یہاں پر ثواب اتنا زیادہ, تو پھر عزاداری واجب کیوں نہیں ہوئی؟ تو پوچھا گیا کہ آگا بتائیے, مراجع سے سوال کیا گیا کہ آگا بتائیے کہ عزاداری مستحب ہے یا واجب ہے؟ تو آغائے بہجت نے جواب دیا. سن رہے ہیں نا, میں بہت آہستہ پڑھ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے سوال میں 10 دن کی وضو کرنا ہے, تھوڑا حلق کے اوپر میں رحم کھانا ہے عزیزوں, طویل راستہ ہے, موسم بھی جو ہے درست نہیں ہے, لہذا کم آواز میں میرا ساتھ دیجیے گا. اگر آواز ہلکی پڑ جائے لیکن جملے کے وزن کو اٹھائیے گا عزیزوں. لہذا آغائے بہجت سے پوچھا گیا, یہ بتائیے آگا کہ عزاداری مستحب ہے یا واجب ہے؟ تو آغائے بہجت نے کہا عزاداری مستحب ہے, مگر یہ ایک ایسا مستحب ہے جس میں سارے واجبات سمٹ کر آ گئے ہیں. اور یہ میں نے جملہ دیا, جس میں سارے مستحبات سمٹ کر آ گئے ہیں. نماز ملی عزاداری سے, روزہ ملا عزاداری سے, حج ملا عزاداری سے, زکات ملا عزاداری سے. کہا یہ ہے تو مستحب لیکن سارے واجبات سمٹ کر آ گئے ہیں. اتنا دم عزاداری میں, سارے واجبات سمٹ کر آ گئے ہیں. تو اب زمانے کو بتا دو طواف خانہ کعبہ واجب ہے, طواف خانہ کعبہ واجب ہے. سارے مل کر نعرہ لگا دیجئے, گفتگو زیادہ نہیں ہے, میں تمام کر رہا ہوں. جملہ سننے کے بعد بتا دو پھر زمانے کو کہ طواف خانہ کعبہ واجب ہے, زیارت حسین مستحب ہے. ارے توجہ عزیزو, زیارت حسین مستحب ہے, طواف کعبہ واجب ہے. لیکن عزیزو ذرا سوچ لیجئے گا, یہ بھی عجب المیہ ہے کہ تم مانگو گے کعبے سے, ملے گا حسین سے. نعرے حیدری, میرے عزیزوں اس میں جو بیچ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, شاید یا تو میں اپنی بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں, لہذا توجہ درکار رکھیے گا میری طرف. ہم نے کہا کعبے سے مانگو گے ملے گا کربلا سے. جملہ سن لیجئے, کعبے سے مانگو گے ملے گا کربلا سے. دوسرا جملہ سنیے آخر کیوں, کہ اس لیے کعبہ ہے پاک, کربلا ہے تعمیر. کعبہ خواب ہے, کربلا تعبیر ہے. اور یہ بھی جب بات ہے کہ واجبات جو کہ ہر ایک حدیث نہیں ہے,
واجبات میں بھی شرائط ہے. نماز واجب ہے، عقل مند پر دیوانے پہ نہیں ہے. روزہ واجب ہے، صحت مند پر بیمار پر نہیں ہے. حج واجب ہے، امیر پر غریب پر نہیں ہے نہیں عزیزو. جہاد واجب ہے، مرد پر عورت پر. پھر جملہ دہرائی. دیکھیے لکھنؤ سے آیا ہوں، یہ جملہ کہنے کے بعد اٹھا لیا جاتا ہے جملے کو، لیکن توجہ فرمائے. جہاد واجب ہے، مرد پر عورت پر نہیں. تو پھر کون کیوں آ گیا میدان میں؟ ایک صلوات پڑھے گا محمد اور آل محمد. تو عزیزان گرامی، جہاد بہادری، نماز کے لیے عاقل کی شرط، روزے کے لیے صحت مند کی شرط. لیکن میرے عزیزوں، علی کی محبت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. بچپنا ہو تب بھی محبت علی، عقل مند ہے تب بھی محبت علی، دیوانہ ہے تب بھی محبت علی. ہے نہیں ہے عزیزو؟ کوئی شرط نہیں ہے. علی کی محبت کے لیے ایک شرط ہے. ارے بولیے. کوئی شرط نہیں، ایک شرط ہے کہ ماں کے خون کی طہارت ضروری ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. تو عزیزان گرامی، اپنے وقت میں 5 منٹ اور بچے ہیں. بتائیں انشاءاللہ روز آپ تشریف لائیے گا جیسے آپ لائیں. زیادہ وقت میں نہیں دوں گا. میرا وعدہ ہے 30 سے 35 منٹ میں گفتگو 40 تک تمام کر دوں گا، مگر آپ آتے رہیے گا. صحیح ہے نا؟ بہت کچھ میں حالات حاضرہ بسکت کے گفتگو تمام کر رہا ہوں. دیکھیے آج عزاداری بیدار کر رہی ہے، بیدار کر رہی ہے. ایسا بیدار رکھا ہے. زمانہ پوچھ رہا ہے، زمانہ پوچھ رہا ہے یہ کون ہے جو امریکہ اور اسرائیل کو گھٹنوں پہ لے آیا؟ یہ کون ہے جو امریکہ اور اسرائیل کو گھٹنے پہ لے آیا؟ آخر ان کے اندر بیداری کی چیز کیا ہے؟ ہم نے کہا کربلا نے 1400 سال سے ہمیں اتنا بیدار رکھا ہے کہ کبھی سونے ہی نہیں دیا. دور کے ہر یزید کو ہم نے کربلا سے پکڑ لیا ہے. ہم نے دیکھ لیا آج کا یزید امریکہ اسرائیل ہے، لہذا حسینیت کو آگے بڑھا دیا. بیدار رکھا ہے عزیزوں پوری دنیا کے اندر. بیداری کا عالم یہ ہے. اچھا آپ یہ بھی عجب علمیہ دیکھیے، آغائے کامنائی ان کا عجب علمیہ دیکھیے. وہ ابھی تک جو بھی تھے وہ فضائل و مناقب جو بھی ان کے ہو رہے ہیں وہ الگ چیز ہے. لیکن آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جنگ کس نے جیتی ہے؟ ابھی تو آج کی مجلس کا لکھا جائے، تحریر کرو جملہ، کتاب کے اوپر کیمروں میں قید کرو علی الفاظ کا جملہ. آج عزیزو یہ جنگ کس نے لڑی ہے؟ کون جیتا ہے؟ بتائیے مجمع میں یہ جنگ کس نے لڑی اور کون جیتا؟ ہلکے سے کہوں گا بیدار ہو جائیے گا محترم. اور بہت حسین جملہ ہے. یہ جنگ کس نے لڑی اور کون جیتا ہے؟ دنیا خامنائی ہی کو دیکھ رہی ہے نا. یہ جنگ لڑی کس نے، جیتا کون ہے؟ اس جنگ کو مرجعیت نے جیتا ہے. ارے محترم بولیے. اس جنگ کو مرجعیت نے جیتا ہے. مرجعیت نے بتا دیا دنیا خامنائی کو نہ دیکھے، ہماری مرجعیت کو دیکھے. جب ہمارا ولایت فقیہ اس کمال پر ہے تو علی ہمارا کس مقام پر ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد.
بات بالکل صحیح سامنے کہیے نا سبحان اللہ بول دیجیے تاکہ مجھے لگے کہ ہاں میری گفتگو پہنچی ہے عزیزو. لہذا میں تحریر کرانے والا جملہ دیا ہے یہ جنگ مرجعیت میں لڑی ہے. مرجعیت جیتی ہے, نظام ولایت فقیہ جیتا ہے. وہ نظام ولایت جس کو آج ہم نے کئی سالوں سے مسلسل اس کو ڈبونے کی کوشش کی, لیکن امریکہ, ہمارا ہندوستان, ہمارا کوئی بھی ہو, ہر انسان یہ کہہ رہا ہے آخر انہوں نے یہ جنگ کو جیت کیسے لیا, آخر اتنی ٹیکنالوجی جو ہے اتنی ہائی کیوں ہو گئی کہ آج ایران جو ہے وہ فرانس, روس, امریکہ اور جو ہے وہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی کے برابر نہیں ہے تو ان سے کم بھی نہیں ہے. لہذا اس کو یہ کہاں سے ہنر آ گیا؟ اب انہیں کون بتائے یہ کون سا نظام ہے کہ جو چلا رہا ہے؟ ہم نے کہا یہ نظام ولایت فقیہ ہے. تو پھر یہ نظام ولایت فقیہ ہے کیا؟ کہا یہ نظام غدیری ہے, نظام سٹیفائی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد نظام میں ولایت کہاں سے؟ غدیر کا نظام ہے. ولایت علی کا مطلب محبت نہیں ہے, محبت اور چیز ہے, ولایت اور چیز ہے. ولایت کا مطلب ہے نظام. جو نظام رسول نے کل امت کو دیا تھا وہ نظام آج کام نہیں چلا رہے ہیں, لیکن جو نظام سقیفہ سے چلا تھا وہ خلیفہ بننے سے پہلے ٹوٹ گیا. جملے کو سمجھئے, جملے کو جس کے دل میں آرزو تھی ترکی کی میں زمانے کا خلیفہ بنوں گا, زمانے کو بتا دو یہ غدیری نظام ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور عزیزو ہماری گفتگو تمام ہوئی. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے کئی بار متوجہ کرنے کے لیے بار بار آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرایا, معذرت پاؤں کیونکہ پہلا روز تھا ہمارا اور آپ کا جو ہے وہ سنگم ہونا بڑا ضروری تھا. ماشاءاللہ ہم کل اتنا وقت نہیں لیں گے, اس سے بھی کم, لیکن میرے عزیزو تشریف لائیے گا, بہت خوش ملے گا آپ کو, حالت حاضرہ ملے گا. موضوع ہمارا زیارت عاشورہ ہے, زیارت عاشورہ ہے, جس کے اوپر ہم اس کی زیارت عاشورہ کے برکات, فوائد, اثرات اور زیارت عاشورہ علماء کی نگاہ میں, مراجع کی نگاہ میں, معصومین کی نگاہ میں کیا حیثیت و کیا مقام رکھی ہے, انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. بس آج کا جملہ زیارت عاشورہ کا اتنا ہی سن لیجیے. ارشاد فرمایا جا رہا ہے السلام علیکم یا عبداللہ ابن رسول اللہ. یہ اللہ کا لفظ آیا ہے. حسین رسول کے کون ہیں عزیزو؟ نواسی ہیں. زیارت میں یہ ابن رسول اللہ کہا گیا, رسول کے بیٹے ہیں, یعنی کہ اب یہ علی کے بیٹے نہیں, یہ مباہلے میں دے دیے گئے یہ رسول کے بیٹے ہیں. بس یہ یہیں سے پہلا آغاز. پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے شروع کی وزارت عاشورہ میں سار اللہ و اپنا سارہی والذر الموتور. ایک خون جو ہے کہ جو کل محراب کوفہ میں بہایا گیا, سار اللہ و اپنا سارہی, وہ خون کہ جو کل کوفے میں بہایا گیا وہ علی کا خون تھا. وسار اللہ و اپنا سارہی, ایک خون جو ہے وہ کربلا میں بہایا گیا وہ بیٹے کا خون تھا. دونوں کے خون کو اللہ نے اپنا خون کہا ہے, دونوں کے خون کو اللہ نے اپنا خون کہا. بس قصیدہ میں گرامی آئے محرم عزیزوں, ہر جگہ دنیا کی دوستوں و قرار سلائے بہت حسینہ بلند ہے. آپ یہاں پر آئے, مرشی عذاب مسلسل آپ جا رہے ہو جائیں گے, لیکن یہ بھی سنا ہے
کہ وہ مسافر بھی آ گئے ہیں جو اپنے گھروں سے باہر گئے تھے۔ کیوں آ گئے آپ؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے وطن کا محرم کرنا ہے۔ جو دور دور گئے تھے ہر مسافر اپنی منزل پر آ گیا، لیکن نہ آیا تو غریب زہرا حسین، 6 مہینے کا حسین، ہائے غریب فاطمہ حسین، ہائے مظلوم حسین۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ اس گریے کو قبول فرمائے۔ مدینہ چھوڑا ہے حسین نے۔ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو نانا کی قبر پر جا کر کہا، میرے اچھے نانا، میرے پیارے نانا، آواز دی، میرے اچھے نانا، پیارے نانا، تیرا نوازا رخصت آخر کو آیا ہے۔ اے نانا تو مجھے اپنی باہوں میں لے لے، زمانہ میرے مخالف ہو گیا ہے۔ نانا اب کوئی حسین کو پہچان نہیں رہا ہے۔ حسین نانا کی قبر پر کئی بار گئے حسین، نانا سر رکھ دیا، آنکھ لگ گئی حسین کی۔ آنکھ لگنے کے بعد حسین نے کیا دیکھا؟ میرا نانا آ گیا جو کہہ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ شَاهِرَكَ قَتِيلًا۔ اے میرے حسین، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم اس کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ۔ اتنا کہنے کے بعد کہا، میرے حسین، میں نے دیکھا ہے میرا حسین خون میں گلتا ہے، جو کبھی خون میں گر گر کے اٹھ رہا ہے، آواز دے رہا ہے، حی من ناصر الانصار۔ روئیے ارباب اذان، اپنی آوازوں کو بلند کیجئے۔ نانا کی قبر سے رخصت ہوئے، چلے آئے لوٹ کر، راستے میں نانی ام سلمہ مل گئی۔ کہ حسین جا رہے ہو؟ کہ حسین، میں نے سنا تھا کہ جب میرا حسین کربلا جائے گا تو ام سلمہ میرا حسین واپس نہیں آئے گا۔ اے ام سلمہ، میں تمہیں یہ مٹی دے کے جاتا ہوں، جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے، ام سلمہ سمجھ دینا میرا حسین مار دیا گیا۔ کہا، نانی یہ مٹی اور لے لو، اس مٹی کو بھی ملا لو۔ کہنے لگی، سنبھل کے جانا حسین۔ نانی خدا حافظ۔ آخر میں حسین آئے، قافلہ چلنے والا ہے، احساس بھرے جملے ہیں، بڑا دل کھول کے روئیے گا عزیزو، تمہیں کوئی آج نہیں روکے گا۔ اگر اس میں نہ رو سکے تو مال مجلس ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ حسین آئے، عباس کے چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھنے کے بعد عباس کے دیکھا غور سے حسین نے، اور کہا، عباس جاؤ اپنی ماں ام البنین سے مل لی یا نہیں مل لیے ہو؟ کہا، ہاں آقا میں جاتا ہوں، کہا مل کے آؤ اماں سے۔ حسین عباس آئے، گئے سیدھے گھر پر دیکھا کہ ماں ام البنین نہیں ہے۔ ڈھونڈا، ابھی جب تک تیری ماں آ جائے گی، میں جب تک روضہ رسول چلا جاتا ہوں، وہاں جا کے میں رسول کو سلام آخر کر لوں۔ عباس جاتے ہیں اور رسول کی قبر پر پیروں کی طرف ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے رسول اللہ، میرا سلام قبول کرو، قبر بنی ہاشم سلام کر رہا ہے۔ جیسے ہی ہاتھ رکھے، پیچھے سے 2 ہاتھ اور آ گئے جو عباس کے ہاتھوں پر رکھ دیے گئے۔ اب جب عباس نے سر اٹھا کے دیکھا، کیا دیکھا کہ اماں ام البنین میرے ہاتھ
اللہ کائنات کا رسول ہے. کہا تجھے معلوم ہے عباس قافلے میں زینب بھی جا رہی ہے, قافلے میں ام کلثوم بھی جا رہی ہے. عباس وعدہ کر یہاں پر ایک ہاتھ میرے سر پر رکھ لے, ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھوایا. کہا وعدہ کر میرے خون کو وفا کرے گا. آج کے میں یہ جملہ تابر سے پڑھ دیتا, اے حسین اے عباس شمع مدینہ شریف قبول فرمائیے گا یہ جملہ. حضرت عباس کا ہاتھ یوں ہے, ماں کے اوپر ایک ہاتھ سر کے اوپر, ایک ہاتھ قبر رسول پر ہے. عباس کیسے وعدہ کریں, کیسے وعدہ کریں, کیا کہیں ماں سے, کیسے وعدہ لیں. جو ہاتھ رکھے ہوئے تھے نا, عباس نے کہا میری ماں ام البنین میں یہ وعدہ کر رہا ہوں جب تک میرے یہ بازو سلامت ہے اس کی مجال جو زینب کی طرف نگاہ کر لے. آ جاؤ عباس, روئے بڑا گریہ کیا. اللہ قبول فرمائے آپ کی آوازوں کو. قافلہ چلنے لگا, آخری منزل زحمت تمام عزیزوں, رحمت کے سلسلے تمام. لہذا اب اس کے بعد مجلس ہے, اس کو بھی سنیں گے. جب حضرت عباس مل آئے اور حسین چلنے لگے تو آخری بار مل کر روئیے گا. آخری بار حسین اپنی ماں کی قبر سے ملنے کے لیے گئے. کہتے ہیں حسین کوہنیوں اور گھٹنیوں کے پر چلے, چلتے چلتے غریب زہرا حسین چلتے چلتے اپنے آپ ہاتھ رکھ کے اپنا منہ ماں کی قبر پہ رکھ کے کہا اے میری ماں تیرا حسین جا رہا ہے. اماں تمہیں ہمارا رونا گوارا نہیں تھا, اب حسین لاشیں اٹھانے کے لیے جا رہا ہے. اے اماں تمہیں ہماری پیاس برداشت نہیں تھی, اب حسین دن دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. یہ گفتگو کرتے کرتے کہا ماں میرے ساتھ زینب بھی جا رہی ہے, اماں میرے ساتھ چھوٹے بچے بھی جا رہے ہیں, اماں گرمی کا موسم ہے, میری ماں فاطمہ پانی کی قلت ہے. آواز حسین ماں تیرے ساتھ ساتھ چلے گی. ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا جملہ سنیے گا, دل بھر کے روئیے گا. پلٹ کر دیکھا قبر زہرا سے آواز آئی عباس اے حسین, اے حسین میرا عباس کہاں ہے, اس کو ذرا بلاؤ, وہ بھی تو میرا بیٹا ہے, میری جان اس پر قربان ہے, اس کو بلاؤ. حسین نے کہا بھیا عباس یہاں آؤ, ماں بلا رہی ہے. عباس تیزی کے ساتھ آئے, ماں فاطمہ کے پیروں کی طرف ہاتھ رکھ کے کہا اے شہزادی غلام کا سلام قبول کر لیجیے. فاطمہ نے کہا عباس دونوں بھائی ساتھ ساتھ جانا. میرے ابا یہ میرا حسین ہے. میر انیس نے کہا گفتگو تمام, تب میرے عباس دونوں بھائی ساتھ ساتھ جانا. اور کہا عباس فاطمہ کی یہ بات یاد رکھنا. میر انیس نے کہا, فاطمہ نے کہا کوئی غربت میں میر انیس نے کہا کہ اس وقت منزل پر گفتگو میں کہا کہ کوئی غربت میں اسے ماں